بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مخالفین ابھی پہلے جھٹکے سے ہی نکل نہیں سکے تھے کہ عمران خان نے جیل کے اندر سے ہی ایک اور سرپرائز دے دیا ہے، ایک اور سرجیکل سٹرائک کر دی ہے، ایک اور اعلان غیر رسمی گفتگو میں ایک اور انکشاف کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو دا اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں، میرا ہی آرٹیکل ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے یہ ڈکٹیٹ کروایا ہے، یعنی خود میں بولتا رہا اور لکھتا کوئی اور شخص رہا اور پھر یہ آگے جا کر چھپ گیا دی اکانومسٹ میں۔ اب یہ بات ہوتی رہی کہ جی ایک تو لکھ کے کوئی چیز باہر ہی نہیں آ سکی، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کا خیال تھا عمران خان نے کچھ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیک کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے رہتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ اس طرح کا تو لکھا ہی نہیں، پھر یہ کیا ہو گیا؟ جبکہ کاغذ پینسل ان کے پاس ہے، اتنا طویل کچھ نہیں لکھا۔ تو پھر وہ بات کہ جب وہ بیٹھتے ہیں وکلاء کے ساتھ یا جب جیل میں ہی ساری عدالتیں رکھتی ہیں ان کے لیے تو وہاں پر کسی کو انہوں نے یہ سب کچھ نوٹ کروا دیا، تو یہ سمجھیں گے کہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہ ساتھ نوٹس لیتے رہے اور بعد میں جا کر چھپ گیا۔ میں پہلے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ گھنٹوں وہاں پر عدالت میں، عدالت تو نہیں ہوتی، جیل میں عدالت لگتی ہے، اب ساری عدالتیں بھی جیل میں ہی چلتی ہیں، تو وہاں یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ بہت سے رپورٹرز بھی بات کر رہے تھے۔ خیر، اچھا اب آپ یہ دیکھیے تو دوسری بات سامنے آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی تو اگلے ہفتے، جی ہاں، یعنی اکانومسٹ تو یہ پیچھے رہ جائے گی کہانی، اب اگلے ہفتے ایک خطاب بھی آ رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ ہے نا دلچسپ بات کہ بھائی یہ تو عمران خان صاحب کا آرٹیکل تھا اور اس سے اتنا مسئلہ بن گیا، اب جب عمران خان صاحب کا خطاب آئے گا تو کیا بنے گا؟ اور وہ بھی ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہوگا، اس کی پذیرائی شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ یہ تو آرٹیکل ہے، اب ایک خطاب ہوگا اور اس میں عمران خان صاحب نظر آ رہے ہوں گے تو کیا صورتحال بنے گی؟ اچھا اب سوال تو یہی بنتا ہے کہ یہ خطاب کیسے ہو جائے گا؟ بھائی عمران خان تو جیل میں ہے اور کس طرح سے ان کی کوئی ویڈیو بنے گی؟ تو اس کا جواب بھی جناب عمران خان صاحب نے خود ہی دے دیا ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور میں نے تو ایک خطاب بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ظاہر ہے ان کی اس بیان سے بات واضح ہے کہ ہوگا یہ کہ وہ اسی طرح سے انہوں نے لکھ کر دے دیا ہوگا جو بھی انہوں نے بات کہنی ہے، خطاب ہے، اور وہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ لگے گا کہ عمران خان صاحب کی آواز ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور پھر نظر آئے گا کہ یہ تو عمران خان کی آواز ہے اور عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ کچھ اس طرح کے پیغام ان کو پہلے بھی آ چکے ہیں، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو پہلی ٹرانسمیشن اس طرح ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں بھی، ایک انوکھا ورچوئل جلسہ ہوا تھا، آن لائن جلسہ ہوا تھا، جس میں پورے پاکستان کے ساتھ پوری دنیا سے جہاں جہاں تحریک انصاف کے لوگ تھے انہوں نے شرکت کی تھی، تو اس میں بھی عمران خان صاحب کا ایک پیغام اس طرح سے چلایا گیا تھا۔ اب لگتا ہے کہ اس کا تسلسل ہے، اور ابھی حال ہی میں جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے اس نے بھی جھٹکا دیا ہے۔ یعنی ایک انوکھا کام ہو گیا کہ یہاں نون لیگ کیا کرتی ہے کہ جلسوں پر پیسہ لگاتی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے، اربوں روپیہ۔ یہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی پر جلسہ ہوا اس میں نون لیگ کے اپنے آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں اربوں روپیہ لگا تھا، آپ سوچئے ذرا۔ اور سرکاری خزانہ جو لگا، ظاہر ہے وہاں پر پولیس اور دیگر انتظامات میں وہ تو الگ ہے نا، تو اور وہ کون سا شریف خاندان نے اپنے پلے سے لگایا، وہ بھی ظاہر لوگوں کو لگوایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ الٹا یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آن لائن ایک جلسے کی بھی کیفیت ہے، اس پر خرچہ بھی کچھ نہیں، اور الٹا وہاں پر 10 کروڑ روپیہ فنڈ ریزنگ ہو گئی ہے۔ 10 کروڑ روپیہ آپ دیکھیے، یہ ایک ان کے ورچوئل جلسہ اور فنڈ ریزنگ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح یہ ہر ہفتے کرتے ہیں تو کمال ہو جائے گا۔ کمپین بھی ہو رہی ہے اور بجائے اس کے خرچہ آئے، نہ کرسیاں ہیں، نہ جناب آپ کو وہ اسکرین لگانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس میں بھی جناب ریکارڈ بن رہا ہے جبکہ انٹرنیٹ بند ہے، سوشل ایپس پاکستان میں بند ہیں، اس کے باوجود وہ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ بار بار اس کو دیکھیں گے کیا ہوا، بار بار وہ کرتے رہیں گے۔ پھر اس میں نئے ترانے بھی لانچ کر دیے گئے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے جو بڑی اہم بات انہوں نے وہاں پر کی ہے، ایک تو غیر رسمی گفتگو کی ہے انہوں نے وہاں پر رپورٹرز سے، میڈیا سے، اور اس میں کہا ہے کہ جی میں برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع اپنے کالم کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، کالم لکھا نہیں ڈکٹیٹ کرایا تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، یہ لوگ میرے خلاف 9 مئی واقعات کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں، 9 مئی ہمارے خلاف سازش ہے، جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی، سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرنے والے کو تلاش کریں، سب عیاں ہو جائے گا، یہ مجھے پھنسانے اور پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہے۔ آئندہ ہفتے یہ سنیے گا، آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آ جائے گی، ایک تقریر آ رہی ہے جی آئندہ ہفتے، آپ آرٹیکل کو چھوڑ دیجئے جو بار بار اکانومسٹ جو ہے وہ لگاتا چلا جا رہا ہے اور ریکارڈ بناتا چلا جا رہا ہے اس میں اس پر امپریشنز کے،
اتنا زیادہ شاید اکانومسٹ نے کسی ایک آرٹیکل کو بار بار شائع کیا ہو، یعنی اس میں سے اقتباس لے کے اس کے جملے لے کر پھر اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا ہو، پھر اس کو اٹیچ کر دیا ہو. یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو شہزاد اقبال صاحب نے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی انہوں نے تو جناب بہت ایسی تیسی پھیر دی ہے نگران وزیر اطلاعات کی، سولنگی صاحب کی، انہوں نے اب یہ خود اپنے پروگرام میں بتا دیا کہ ہم نے 2018 میں خود جا کر مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے انٹرویو کیے تھے، اور انہوں نے وہ کلپ بھی چلا دیے جس میں انہوں نے کہا جی ہم ملے ہیں اور ہم نے انٹرویو کیے اور یہ بات انہوں نے کی ہے، سیاسی گفتگو اس پہ ہوئی ہے. یعنی خود اس وقت جیو کے پروگرام اینکرز کو یہ سہولت حاصل تھی، مریم نواز شریف صاحب سے جا کر ملیں، ان کے انٹرویو کریں جیل کے اندر. اور یہاں کہہ رہے ہیں جی اکانومسٹ کو اس نے کس طرح سے لکھ دیا عمران خان صاحب نے، ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا. اس سے بھی ڈبل سٹینڈرڈز نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا سہولتیں تھیں، کیا کیا ملاقاتیں تھیں، کیا کچھ ہوتا تھا، اور اتنی لمبی فہرست ہوتی تھی ملاقاتیوں کی میاں نواز شریف صاحب کے لیے، کھانے بھی کس طرح کے تھے، وہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور عمران خان کے لیے کیا مشکلات ہیں، اس پر ہم اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. دونوں کی جیل میں مصروفیات میں یا ان کو دی جانے سہولیات میں کیا فرق ہے، اس پر بھی آئیں گے. اچھا، عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آ جائے گی. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے، الیکشن ملکی معیشت اور سیاسی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ہمارے لیے الیکشن لڑنا مشکل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. یہ جناب عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب یہ اس دن یہ بات کر رہے ہیں جس دن میاں نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کلیئر کیا جا رہا ہے. اب یہ بڑی خبر بنوائی گئی ہے، بنائی جا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا. اور حامد میر صاحب نے بھی جیو پر اپنا بات کرتے ہوئے فون پر یہ بات کہی کہ جی یہ سب کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آ جانا ہے، اور یہ کوئی چنبے کی بات ہی نہیں ہے. پھر پیچھے کون ہے انہوں نے وہ بھی بتا دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس پر کتنی خوشی بنائی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے. کچھ بھی نہیں، 1 درجن لوگ کسی ایک جگہ بڑی مشکل سے اکٹھے نہیں کر سکے، وہ 2-3 جگہوں پر، بس 3 جگہوں پر جشن لگا، مٹھائی کھا لی. لوگوں کو بھی پتا تھا نون لیگ کے جو کارکن ہے کہ جی ہمارے حق میں فیصلہ آنا ہی آنا ہے، کیونکہ یہ تو بات ہوئی بھی ہے. مگر ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ اندازہ لگائیے، لیول پلینگ فیلڈ. میاں جاوید لطیف اب بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوئی. بھائی نوٹیفیکیشن ہی دے دیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، تب بھی ان کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے اس کی پاپولیرٹی، لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کا تو کچھ کریں تو کیا کریں اور کیا کر دیں آپ کے لیے. ہر ایک چیز آپ کے لیے کر دی، الیکشن کمیشن آپ کے حق میں، نیب آپ کے حق میں، پولیس، انتظامیہ، ROs، ہر چیز آپ کے حق میں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آپ کے حق میں. اور آپ کو کیا چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کے حق میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کوئی نہ کوئی جناب وہ پاپولیرٹی کے حوالے سے کچھ اس طرح کا کر دیتے ہیں کہ جو ان کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. کریں آپ بھی اس طرح کو کام. آپ تو ایکچوئل جلسہ نہیں کرنا چاہ رہے، کر نہیں پا رہے، ورچوئل آپ کیا خاک کریں گے. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے کہ ان کو عوام نہیں آنے دے رہے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. شرف المروت صاحب نے کہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگیں گے. انہوں نے ٹیلی ویژن پر بات کی ہے کہ یہ ہر صورت الیکشن سے بھاگیں گے. یہ جو سینٹ پہ قرارداد آئی ہے، فضل الرحمان صاحب پہلے سے بات کر رہے ہیں. ابھی آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی یہ کریں گے. تو پارس صاحبہ نے آگے سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بھاگ رہے ہیں، اور اگر یہ بلے کا نشان ہمیں مل گیا، اگر ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی بھی آزادی مل گئی تو یہ کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ بھاگیں گے. اور یا تو یہ کہ بالکل ہمیں کسی طرح سے یہ سائڈ پر لگا دیا جائے، بلے کا نشان بھی نہیں، اور یہ جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید تحریک انصاف کو کلعدم کر دیا جائے، تو پھر تو یہ شاید رہیں، ورنہ کوئی انہونی یہ کریں گے اس طرح سے. تو اس پر پارٹی صاحب نے کہا آپ یہ اسپیکولیٹ کریں کہ کوئی انہونی ہو جائے گی، بہت خوفناک واقعہ ہو جائے گا جس کو بنیاد بنا کر ایک الیکشن نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی انہونی اب اس ملک پہ کیا رہ گئی ہے. سب کے سامنے، کیمروں کے سامنے، دن دہاڑے سب دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، چھاپے، یہ تو سب کے سامنے ہو رہا ہے، ویڈیوز ہو رہی ہیں. تو اب تو شرم و حیا ہی نہیں رہ گی نا. کرنا ہے جو کھلے عام کرو، پہلے ہوتا دب کر کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اب تو سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا یہاں پر رہ گیا اسپیکولیٹ کرنے کی؟ تو بات ہی نہیں رہی، سب کچھ تو سب کے سامنے ہو رہا ہے. یہ جناب اس وقت معاملات ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ فرانس 24 وہاں پر بھی غیر ملکی اخبارات جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں پوری دنیا میں شاید پاکستان ایک ملک رہ گیا ہے جہاں پر اچانک سے پورا انٹرنیٹ، ساری ایپس جو ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں جی اب یہ سب کچھ ہوگا پاکستان کے حوالے سے، یہ کچھ رپورٹ ہوگا تو آپ کیا ترقی کریں گے. پاکستان انٹرنیٹ ڈسرپٹڈ، ٹھیک ہے جی، یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان صاحب کا
جب یہ خطاب آئے گا, تقریر آئے گی, اس کا آپ کیا کریں گے؟ الجزیرہ جو ہے پوری ڈاکومنٹری چلاتا جا رہا ہے عمران خان صاحب پر, اس کا آپ کیا کریں گے؟ سارے چینلز دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کہ بھئی عمران خان کی بات کرو تو اتنی پذیرا, اتنے لوگ دیکھتے ہیں, اتنا کچھ ہوتا ہے, اچھا چلو ہم بھی چلائیں. جس کو انٹرویو نہیں مل رہا, آپ دیکھیں یہ خطاب کس کو ملتا ہے, اگلے ہفتے جو آتا ہے سامنے کسی چینل پر آتا ہے, کیا ہوتا ہے, یا خود یہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. لیکن جس کو نہیں مل رہا اب وہ لائن میں لگے گا, یار وہ دیکھو اکانومسٹ نے کیا تھا, بلے بلے ہو گئی تھی, ساری دنیا میں پڑھا جا رہا تھا, ہمارا بھی فائدہ ہے. اب لائن لگ جائے گی فرمائشوں کی, سارے انٹرنیشنل جدیدے چینل اس پر آ جائیں گے. بی بی سی بھی اس پر بات کر رہا ہے, ہر چینل اس پر بات کر رہا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس وقت کیا چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. ایک ہے جی لیا سے ان کے تحریک انصاف کے امیدوار وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی اگر مجھے اٹھا لیا جائے, غائب کر دیا جائے, اس کے بعد میرا کوئی بیان آئے یا میں تحریک انصاف کے علاوہ کسی حوالے سے آپ سے ووٹ مانگنے آؤں تو ووٹ مت کیجیے گا مجھے. یہ دیکھیے میرا خیال عبد المجید ان کا نام ہے. اچھا اسی طرح اب امجد علی خان نیازی صاحب, ان کی تصاویر اس وقت ہیں وائرل ہو رہی ہیں, اس کو اینکرز ڈسکس کر رہے ہیں. نادیہ مرزا صاحبہ نے تصویر لگا کر کہا ہے کہ جی مارچ 2023 میں امجد علی خان کی کمر پر پولیس کی جانب سے کیے گئے تشدد کے بعد پروگرام میں بلانے کے لیے رابطہ کیا تو بولے آپ کیا چاہتی ہیں, اس سے زیادہ برا حال کریں. اور آج ان کی یہ تصویر آ گئی ہاسپٹل میں, جو ان کی بڑی حالت خراب ہے, اللہ رحم کرے. پہلے کہا گیا کہ جی وہ تحریک انصاف کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں, یہ آیا وہ ہے. پھر ان کا ایک ویڈیو پیغام کسی طرح سے آ گیا کہیں کونے میں, وہ کس طرح انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, اور اس کے بعد ان کی یہ ہاسپٹل کے اندر ڈرپ لگی ہوئی ہے اور آکسیجن کو لگی ہوئی ہے, اور انہی کے اکاؤنٹ سے یہ بھی چیز کہی گئی ہے کہ جی ان کی شدید طبیعت خراب ہے, ان کا وزن بھی کم ہو گیا, تو اللہ رحم کرے. تو یہ چیز بھی جناب ہائی لائٹ ہو رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ اب ملاقاتوں کا بھی چرچا ہے, تو لوگ دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ جی ادھر امریکہ کے سفیر مل رہے ہیں بلاول بھٹو سے, ادھر برطانیہ کی سفیر مل رہی ہیں نواز شریف سے. تو کیا یہ امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں مقابلہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں, ہم اس کو سپورٹ کریں, کون جیتا ہے؟ نہیں جناب, وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ ایک ہی کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ یہ دونوں مل کر آگے سیٹ اپ میں ساتھ ہوں. لیکن اس سے معاملات چلیں تو چلیں گے کیسے؟ اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب کے اب جو 2 کیسز رہ گئے ہیں سائفر میں, تو اب باقاعدہ وہ ضمانت پر وہ دستخط بھی جج صاحب نے کر دیے, روپکار وغیرہ پر جو لیگل فارمیلٹیز پوری ہو گئی. اب جناب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, القادری ٹرسٹ کیس, اور توشہ خانہ کیس, وہ نیب کا جو کیس ہے, وہ اتنے کمزور کیس ہیں کہ ان میں ہر صورت ضمانت بنتی ہے. یہ تمام لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ثاقب بشری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بڑا پتہ نہیں کیا کریں گے, کس طرح سے اس کو کہیں گے کہ جی نہیں ضمانت بنتی نہیں ہے, وہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے, مگر آن پیپر یا آن میرٹ جو ہے یہ کیسز کمزور نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے. سردار مہتاب عباسی سابق سینئر رہنما مسلم لیگ نون, یہ سابق گورنر ہے خیبر پختونخوا کے, کہتے ہیں جی سیاست میں نظریہ اور عقیدہ رکھنے والے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ سب قبول کرنا ممکن نہیں کہ جس راستے سے نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں, یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, جس راستے سے نواز شریف آ رہے ہیں نا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو سب کچھ قبول ہے اور وہ اسی راستے سے آنا چاہ رہے ہیں اور ہر صورت آنا چاہ رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جی بلے کے نشان کے بغیر انتخابات کل عدم ہوں گے. یہ اعتزاز صاحب ثابت کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کس طرح سے کیمپین میں تحریک انصاف کے جو بھی سوشل میڈیا کو چلانے والے ہیں انہوں نے لائبہ ڈار کو بھی لیا, اس بچی کو لیا, اور کہا کہ جی آپ کے تو جو مرد ہیں گھر کے وہ سارے اٹھائے گئے, ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا, تو پھر آپ کیوں سامنے آ گئے, آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس بچی نے کہا کہ جی جن لوگوں کی ہمیں پروٹیکشن حاصل تھی, یعنی ہمارے والد ہیں, چچا ہیں, تو ان کو جب اس طرح سے کیا گیا تو پھر پیچھے رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور انہیں کہتی پھر میں نے اپنی دادی سے سیکھا ہے, جس طرح وہ سامنے آئی تو ان کو لائے. پھر سلمان راجہ صاحب آئے, انہوں نے کہا جی یہاں تو مٹبھیر ہی ہوتی ہے, یہاں آئین اور قانون تو ختم کر دیا گیا ہے, تو ضروری ہے اب اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے معاشی طور پر بھی, اس نے کسی طرح کا استحکام حاصل کرنا ہے اس ملک نے, تو اس میں ہمیں اس میں یہ جدوجہد کرنی پڑے گی. اس لیے میں سامنے آیا ہوں. نئے ترانوں کی بھی لانچنگ ہوئی اور اس میں اس طرح سے مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا, اور پھر اب لگ رہا ہے کہ یہ ایک تسلسل کی طرف معاملہ جا رہا ہے, اور اسی طرح سے اب یہ اپنی اس کیمپین کو تحریک انصاف آگے بڑھائے گی. ان کو اب شاید ضرورت بھی نہیں رہی جا کر کوئی جلسے کرنے کی, کیمپین کرنے کی. بہت سے لوگ یہ چیز رپورٹ کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ووٹ آپ کا ہی ہے. اسی لیے اب بلے کا نشان جو ہے وہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے, اور کسی طرح سے جناب آگے شاید پارٹی کو بھی کس طرح بین کیا جا سکے. لیکن ابھی تک جو بھی کیا گیا ہے اس کے بعد اصل میں ہوا یہ ہے کہ مزید پاپولیرٹی تحریک انصاف کو ملی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ نیندیں اڑا دی ہیں
اپنا اگلا اعلان کر کے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے نگران حکومت کے لیے بھی، اور جس سیٹ اپ کو لانے کے لیے یا مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں ان سب کے لیے، ان سب جماعتوں کے لیے کہ جناب اب تو اگلا کام شروع ہو گیا ہے۔ ان کو اب اس طرح سے تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ پہلے تھا کہ جیل سے باہر آئیں گے تو لوگوں میں موٹیویشن ہوگی، وہ کوئی خطاب کریں گے، نہیں جناب اب جیل میں بیٹھے بیٹھے ہی خطاب ہوگا، اور وہ خطاب ساری دنیا دیکھے گی، وہ سارا باہر آئے گا۔ تو یہ شاید چیز ہے، ایڈوانٹیج ہے عمران خان کو تحریک انصاف کو حاصل کہ وہ ان جماعتوں سے بہت آگے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سرویز کے انہوں نے ساری دنیا کو دکھا کر، ساری باتیں کر کے ثابت کر دیا کہ وہ سب سے آگے ہیں۔ جو لوگوں نے سروے کیے، جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیا، کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، سوشل میڈیا کی پارٹی ہے۔ اب ان کو پیڈ سروے کروانے پڑ رہے ہیں، اور جناب وہ جا کر کے کس طرح سروے کرائیں، لیکن ان کے سروس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو ان کے پیڈ اپنے ہی لوگ جا کے سروے کریں، مگر لوگ اس کو کیا مانیں گے؟ انڈیپینڈنٹ چیز انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔